اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. ایک بار اور مل کر بہتر انداز میں ایک صلوات بھیج دی جائے گا. بس یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں شامل ہو جاؤ. جب تک ان کے دین کو اختیار نہیں کرو گے وہ شرطوں پہ شرطیں رکھتے چلے جائیں گے رکھتے چلے جائیں گے رکھتے چلے جائیں گے راضی نہیں ہوں گے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری چند باتوں سے وہ راضی ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. وہ تم سے کبھی راضی ہونے والے نہیں. کل کچھ آیات ہم نے پیش کی تھی. ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ ذرا موبائل میں بھی کل مجھے ذرا مشکل ہوئی دیکھنے میں تو میں وہی جو طریقہ ہے قدما کا میں اپنے وہ لکھ کر لایا ہوں. کچھ آیات ملت کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید میں ملت کا لفظ 10 مقامات پہ مفرد کے مقام پر یعنی ملت کے لفظ کے ساتھ آیا ہے. یعنی مفرد جس کو واحد کہتے ہیں واحد. اور 3 یا 4 مقامات پہ جمع کے ساتھ 14 مرتبہ گل قرآن مجید میں 13 یا 14 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. بطور کلی معنی میں استعمال ہوا ہے. دین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. مذہب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. آئین اور منشور کے معنی میں بھی نظام کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. ہم تو اردو میں ملت قوم کو بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ قوم کو کہتے تو ملت کہتے تھے کہ یہ ہماری ملت. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں ملت جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو آئین کے لیے استعمال ہوگا نظام کے لیے استعمال ہوگا منشور کے لیے استعمال ہوگا مذہب کے لیے استعمال ہوگا اور دین کے لیے استعمال ہوگا. اسی طرح ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. جب تک تم ان کے آئین پر نہ چلے جاؤ جب تک تم ان کے منشور کو قبول نہیں کر لو گے وہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے چند آیات کل بھی پیش کی تھی. چند آیات میں اسی لیے نوٹ کر کے لایا ہوں کہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں پھر اپنا بیان جاری کر دیں گے تاکہ جب بھی آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں یہ لفظ سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ اکثر وہ بچوں کو میں نے دیکھا کہ جو پڑھتے ہیں تو وہ ملت سے وہی سمجھتے ہیں اردو والا ملت. جو ہم اردو میں ملت کا معنی استعمال کریں جیسے دیکھیے مثال کے طور پہ آپ کو سمجھائیں کہ کتنا فرق زبان میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. غلیظ اگر میں کہوں کہ بھئی یہ چائے بڑی غلیظ ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ خراب ہے غلیظ ہے. ایسی ہے نا خراب ہے نا. غلیظ کس کو ہم کہتے ہیں؟ بڑا غلیظ گھر ہے اس کا مطلب ان کا ڈرائنگ روم بڑا غلیظ ہے نا. خراب ہے نا. خراب معنی میں ہے نا. لیکن عربی میں یہ ایسے معنی اس کا نہیں ہے. عربی میں غلیظ کا معنی یہ نہیں ہے. عربی میں غلیظ کا معنی ہے سخت. کیا معنی ہے؟ مطلب اگر چائے آپ نے کسی کے سامنے پیش کر دی اور عربی کو جو بڑی اچھی چائے لگے گی تو وہ کہتے ہیں کہ بہت غلیظ چائے ہے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے. میں نے اتنی محنت سے اس کو چائے بنا کے دی کہہ رہا غلیظ ہے چائے. اس کے سر پہ دے ماروں گا میں تو اٹھا کے کب کہ میں اتنی محنت سے بنا کے کہہ رہا غلیظ ہے. تو کیا کہے گا کہ نہیں یہ اسٹرانگ ہے. کیا ہے یہ چائے. تو اب دیکھیں ایک ہی لفظ ہے لیکن فرق پڑ جاتا ہے. ایسا بہت سارے الفاظ ایسے ہیں عربی میں فارسی میں اردو میں کہ لفظ ایک ہی ہے مگر ہمارے یہاں کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے وہاں کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے. معنی اس کا جگہ جگہ بدل جاتا ہے. ایسے یہ ملت کا لفظ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی ملت کا لفظ استعمال ہوگا کس کے لیے استعمال ہوگا؟ قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. ملت یعنی قوم ہماری ملت. ہم بھی کہتے ہیں نا آپ بھی کہتے ہیں ملت ملت تو اردو میں ہے وہ اس کو کہتے ہیں اردو میں ملت اسلامیہ. عربی میں یہ لفظ کہے کے لیے آئے گا؟ دین کے لیے مذہب کے لیے آئین کے لیے منشور کے لیے طریقے کے لیے راستے کے لیے. ابھی بتا دیا آیات جب پڑھیں گے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. طریقہ
راستہ یعنی اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی اس کی ملت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. تو 2-4 آیت پیش کر دیں گے، بات واضح ہو جائے گی، پھر مضمون کو آگے بڑھا دیں گے. زیادہ وقت نہیں لیں گے. آیات تو میں نے بتایا کہ 14-15 ہیں، لیکن ہم 2-4 سے ہی آپ کو سمجھا دیں گے بات کو آگے بڑھا دیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے اعراض کرے گا. یرغب یعنی اس سے ہٹے گا، اس سے دور ہٹے گا، اس کو چھوڑ دے گا یا اس سے نفرت کرے گا. یہ اس کے معنی ہیں. وَمَن يَرْغَب، کون ہے ایسا جو نفرت کرے گا کس کے راستے سے؟ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی ملت سے. اب یہاں ابراہیم کی قوم مراد نہیں ہے، یہاں جناب ابراہیم کا راستہ. کون ہے جو ان کے راستے سے انحراف کرے گا؟ کہ وہی ہوگا جو بے وقوف ہوگا، جو احمق ہوگا. آیت ہی کہہ رہی ہے اِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو اپنے آپ کو احمق بنائے، خود ہی اپنے نفس کو بے وقوف بنائے گا، وہی ہوگا جو ابراہیم کے راستے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مسلمان ہوں، ایک چیز میں چاہے عمل کریں یا نہ کریں، یہ تینوں کی تینوں کیا کہتے ہیں جی ہم تو ابراہیم کے طریقے سے وابستہ ہیں. وہ یہودی بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم، کیونکہ انہی کی اولاد ہے نا بھائی، یہودی بھی تو انہی کی اولاد ہے، ہم تو ابراہیم کے طریقے پر ہیں. نصرانی بھی انہی کی اولاد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی ان کے طریقے پر ہیں، اور ہم مسلمانوں کا بھی یہی دعویٰ ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ الگ بات ہے، بحث کے مقام میں اس میں الگ چلے جائیں گے، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ بے وقوف ہوں گے وہ لوگ جو اپنے آپ کو جناب ابراہیم کے راستے سے ہٹ کر چلنے کی بات کریں کہ ہم اس راستے پر نہیں ہے. تو یہ یہاں مراد کیا ہے؟ جناب ابراہیم کا راستہ، جناب ابراہیم کا طریقہ. وہ اس کو آپ دین کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن بظاہر یہ عام معنی کیا دے رہا ہے کہ ان کے راستے سے جو بھی ہٹے گا وہ بے وقوف ہوگا. جب کہتے ہیں فلاں کے راستے سے ہٹنے والا بے وقوف. یہ ایک آیت آئی. اب دوسری جگہ اور کیوں اچھا آیت کو مکمل کرتے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک جناب ابراہیم کون ہیں؟ ان کو ہم نے دنیا میں بھی منتخب کر لیا اور آخرت میں بھی یہ صالحین میں سے ہوں گے، جو صالحین بندے. چلیے آگے چلیں، اور دو بس باتیں اور کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے مضمون پہ ہم خود آگے بڑھ جائیں گے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن وہ دوسرے اس میں معنی میں پڑھا تھا یہودیوں کے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ کہتے ہیں یہودی اور نصرانی کے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، یہ کل ہم نے بتایا تھا. تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم، یہاں ملت کس معنی میں؟ سیدھا سیدھا دین کے معنی میں، اور کسی معنی میں نہیں ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی دین کا مراد ہے دین یہاں پہ. تو یہاں ایک ہی معنی ہے اس کا. آپ ابھی بھی ان سے کہہ دیجئے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، جو باطل سے کترا کر چلنے والا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ جناب ابراہیم کا راستہ ہے. آئیے ایک اور بس آپ کو پیش کر دیتے ہیں. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، وہی ملت ابراہیم، ابراہیم کا راستہ، ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کا دین. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. جناب یہاں پہ بھی ہے کہ دین اور مذہب کے معنی میں کہ جس نے بھی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا، ہم یہ راستے کو اختیار نہیں کریں گے. جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ پر ایمان وہ قوم ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی. یہ سورہ یوسف میں آیا ہے. بہرحال انی ترکت ملتا، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا، اس مذہب کو چھوڑ دیا، اس دین کو چھوڑ دیا، اس قوم کو چھوڑ دیا. لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کس پر ایمان؟ بالآخرۃ ہم کافرون، قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ یہ کافروں میں ان کا شمار کیا جائے گا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر بس. اب یہ کیونکہ بار بار لفظ آ رہا تھا ملت کا، میں کسی اور معنی میں استعمال کرتا تھا تو لوگ کیونکہ ذہن میں لفظ کوئی اور تبادر کرتا تھا، وہ ملت سے مراد سمجھتے تھے کہ جیسے ہماری ملت اسلامیہ، ملت پاکستان، ملت پراگندہ، ملت منتشرہ، یہ بھی ہے نا سارا. آج کل تو یہ بھی نام بھی چل رہے ہیں نا ساتھ ساتھ کہ منتشر ملت، بکھری ہوئی ملت، پریشان حال ملت، ملت پریشان. آج کل تو یہی حال ہوا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب، بس یہ تم سے کبھی راضی نہیں. کل ہم نے عرض کیا تھا، آپ کے وہیں سے بات کو آغاز کریں کہ دیکھیے کیا کیا تھا فرعون نے؟ اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا ایجنٹوں، بنی اسرائیل کو، جن کا قتل عام کرتا تھا انہی کو اپنے ساتھ ملازم رکھا ہوا تھا. کیوں؟
انہی کی وجہ سے تو پکڑتا تھا نا جا کے. یعنی چند لوگوں کو مراعات دے کر پوری قوم کو اپنا غلام. اس لیے کیوں آج تک دیکھیں قرآن کی اصطلاحات دیکھیے آپ, آج تک یہی کہا جاتا ہے فرعونی نظام, فرعونی نظام, فرعونی نظام. یعنی فرعون اتنا بڑا سسٹم بنا کر گیا تھا کہ آج کا سامراج بھی اس فرعون, آج بھی ہزاروں سال بعد بھی اس فرعون سے کم ہے. کیونکہ ان کو بھی جو مثال دی جائے گی تو کیا دی جائے گی کہ یہ فرعونی ہے, یہ فرعون ہے. کیونکہ یہ پورا سسٹم جس نے سب سے پہلے, کیونکہ اس نے نعرہ لگایا تھا نا, نا ربکم الاعلی, تو جو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس کے پاس پورا سسٹم ہونا چاہیے نا, زندہ کرنے کا, مارنے کا, مردہ کرنے کا, مراد دینے کا, اصطلاحات یعنی ان کو اصلاحات دینے کا, ان کو فائدے پہنچانے کا, ان کو نقصان پہنچانے کا, ان کو قید میں ڈالنے کا, ان کو آزاد کرنے کا, ان کی معیشت کو آباد کرنے کا, ان کی معیشت کو برباد کرنے کا. وہ کہتا تھا میں پوری قسمت کا تمہاری مالک ہوں. یعنی فرعون یہ سمجھتا تھا کہ اس پوری قوم کی تقدیر بنانے والا میں ہوں. یہ قرآن کا خلاصہ ہے فرعون کے بارے میں, یہ سمجھیے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ موسیٰ و فرعون کے معرکے کا ذکر ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ. کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کہ فرعون کیا سمجھتا تھا کہ میں ان کی تقدیروں کا مالک ہوں, میں ان کی تقدیر لکھوں گا. یہ کون ہوتے اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرنے والے؟ یہ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے. میں ان کی قسمت لکھوں گا, جو میں ان کی قسمت میں لکھوں گا وہ ہوگا. یہی ٹکراؤ تھا کس کے ساتھ؟ اس نظام کے ساتھ, اس سسٹم کے ساتھ جس سے ٹکرانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی. اللہ نے جب جناب موسیٰ کو بھی حکم دیا کہ موسیٰ جائیے, اذهب فرعون انه طغى, اور کہیں دونوں کو خطاب کر کے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى, تو آپ دونوں جائیے. اس نے سرکشی کی تو کیا کہتے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار مشکل ہو جائے گی میرے لیے, مجھے ڈر ہے, میں ڈرتا ہوں. یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں. سورہ طٰہٰ پڑھیے, سورہ قصص پڑھیے, سورہ بقرہ پڑھیے, سب جہاں بھی ذکر ہے. میں خلاصہ کر رہا ہوں, الگ الگ ساری آیت بتاؤں گا تو آدھا گھنٹہ چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے. تو بات اتنی کہ ڈرتے تھے, جناب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے. بابو تو جانتے ہو میری جان کا دشمن ہے, وہ تو قتل کر دے گا مجھے. وہیں سے تو نکلے تھے نا, پیغمبر تھے, لیکن نکلنا پڑا تھا نا مصر سے. جب ایک دشمن کو مار دیا تھا, قبطی کو مار دیا تھا, تو آپ کو نکلنا پڑا, 10 سال باہر رہنا پڑا. پھر اللہ نے حکم دیا اب جائیے, اب جائیے کام کیجئے, اب جائیے. بھائی کا آپ کو مددگار قرار دی دیا, ہارون کے ساتھ جائیے اور فرعون کے ساتھ مقابلے کی. تو کیا فرماتے تھے آپ کہ میں ڈرتا ہوں ان یقتلونی, یہ مجھے قتل کر دیں گے, کیونکہ ان کا الزام ہے مجھ پر کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو مارا ہے. کہا نہیں ڈریے, آپ مت ڈریے, ہم ساتھ ہیں, آپ جائیے. لیکن شروع میں ذرا نرمی سے سمجھا کے بات کیجیے گا, ایسا نرمی سے, نرم گفتاری سے کام لیجیے گا. نہیں مانتا پھر بات کی بات, لیکن پہلے نرم لہجے میں ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, مرد آباد, یزیدان عصر نو پر ولانت بے شمار. مشمودیے محمد و آل محمد علیہ السلام, بلند صلوات. اللہم صلی اللہ. تو ابھی دیکھیں نا کہ ہر پیغمبر کوئی معجزوں سے تو نہیں فتح کر لیتا تھا. ہر نبی, ہر پیغمبر, ہر رسول صاحب معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معجزوں سے جنگیں جیت لی ہوں, ورنہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا نا. سب لوگ کہتے ہیں ہاں ابھی پیغمبر آیا, اس نے معجزے سے یہ کام کر دیا, آئندہ بھی یہ کام کر دے گا. نہیں, پھر لوگوں کا امتحان کیسے ہوگا؟ نہیں, بالکل عام حالات اسی انداز میں جائے گا. میں ڈر رہا ہوں یہ مجھے مار دے گا, میں نے اس کا آدمی مارا ہوا ہے. کہ نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جائیے. کیونکہ اب مشیت نے طے کر دیا. جب طے کر لیا تو کیسے بدلتی ہے مشیت, کیسے حالات کو بدلیں گے وہ ہم جانتے ہیں, ہم بدلیں گے. وہ کہتا ہے میں تقدیر لکھتا ہوں, اب ہم اس کو بتائیں گے کہ تقدیر کون لکھتا ہے. اب ہم اس کو بتائیں گے کہ کون مارتا ہے, کون زندہ کرتا ہے. لہذا بھیجا. اب میں وہ سسٹم بتا رہا تھا آپ کو, واپس آ جائیے وہیں, کہ فرعون نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا تھا نا تقدیر لے کر. معیشت پر کنٹرول تھا اس کا, زراعت پہ اس کا کنٹرول تھا, بازاروں پہ اس کا کنٹرول تھا. اس کی مرضی کی قیمت جائے گی. اب چلیے آپ ایک آپ حضرائے تفنن ایک جملہ کہہ دوں, جتنے کا وہ انڈا بیچے گا اتنے کا ملے گا آپ کو. اب تو سمجھ میں آ گئی بات کہ انڈے کی قیمت بھی کوئی نکالتا ہے کہ انڈا اتنے کا ہوگا, مرغی اتنے کی ہوگی. کبھی مرغی سستی ہو جاتی ہے, انڈا مہنگا ہو جاتا ہے.
صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. یہ سارے یہ سب کچھ سکھانے والا کون؟ بتانے والا کون؟ اس لیے اس کا سب سے زیادہ وہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. تمہاری کیسے ہمت ہوگی؟ تمہاری مرضی کیسے چلے گی؟ میری مرضی چلے گی. جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، جسے میں دوں گا اسے ملے گا. لہذا ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ فرعون کو راضی کر لو، اس کی منتیں کر لو، اس کی خوشامد کر لو، یہ راضی ہو جائے. تو کیا کرتا تھا اس سسٹم کو چلانے کے لیے کہ جن کو تباہ کرنا ہوتا تھا انہی میں سے ایجنٹ لیتا تھا. سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ جب سمجھے تو یہ وہ ہے شعور کی منزل کے جہاں انسان کو سمجھ میں آتی ہے نا باتیں کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، عالمی سامراج کی بات کر رہے ہیں کہ عالمی سامراج کیسے کام کرتا ہے. مارنے کے لیے کیا کرے گا؟ فرعون نے کیا کیا؟ انہی میں سے آدمی لو، انہی کے آدمی خریدتا، ان کو مراد دیتا تھا چلو جاؤ تمہیں دے دیا. اس کے باپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں نا، جیسے ہماری عادت جاؤ 1000 ایکڑ زمین تمہاری ہوگی، جاؤ لے جاؤ. سخی سخاوت، بھائی بڑا سخی ہے، 500 ایکڑ زمین دے دی، جا لے جا، یہ زمینیں تیری ہو گئی. جا بھائی جا، وہ زمینیں تیری ہو گئی، یہ ادارہ تیرا ہو گیا، وہ ادارہ تیرا ہو گیا، جا جتنی لوٹ مار کرنی ہے کر. وہ 1-2 ادارے بچے تھے، انشاءاللہ جون میں ان کا بھی تیا پانچا ہونے جا رہا ہے. فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ لوگ. میں تو مسلسل کہہ رہا ہوں، آپ سے بتا رہا ہوں کہ 3-4 مہینے تو میں نے بہت زیادہ بتا دی، اس سے پہلے دیکھیے گا آپ کی کیا ہوتا ہے. کیوں؟ سسٹم، وہ فرعونی سسٹم جو دنیا پہ رائج ہو چکا ہے کہ ہم دیں گے تمہیں اپنی مرضی سے، جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے، اس سے زیادہ نہیں. اتنا دیں گے کہ تم سانس لے سکو اور ہماری مرضی کا کام کر سکو. سانس لینے کے لیے ہماری مرضی کے مطابق کام کر سکو. ملاؤں کو وہ خریدتے ہیں، دانشوروں کو، صحافیوں کو، چینلز کو، بیوروکریسی، جیوڈیشری یعنی عدلیہ، سب ان کا ہو جائے گا. جو فرعون چاہے گا وہ فیصلے ہوں گے. کسی کی ہمت تھی فرعون کے سامنے کسی قاضی کی اس کے خلاف فیصلہ دے دیتا؟ تھی کسی کی ہمت؟ کسی وزیر کی، کسی مشیر کی؟ کسی کی ہمت نہیں تھی. کیوں؟ آکٹوپس کی طرح اس نے پورا قبضہ کر لیا تھا نا سسٹم پہ. سسٹم میرا ہے، جیسے میں چاہوں گا. لہذا مخالفین کو کچلنے کے لیے انہی میں سے لوگ لیتا تھا، ان کو مراد دیتا تھا، جاؤ یہ کوٹھی تمہاری، جاؤ اتنی تنخواہ تمہاری، اتنا سونا چاندی تمہارا. اس کے باپ کا تو کچھ نہیں ہے نا، لٹا دو جتنا لٹانا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، قوم کے لیے، اپنی ذات کے لیے. یہ تھا فرعون جس نے ایسا سسٹم بنایا تھا کہ انہی میں سے لوگوں کو چن کے اپنا ایجنٹ بناتا تھا اور انہی کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کرتا تھا. اور پروردگار نے کیا طے کیا؟ مشیت نے کیا طے کیا؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. یاد رکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بھی ابھی کر کے آ رہا ہوں، کہیں یہی بات آپ وہاں نہیں تھے اس لیے سن لیجئے. آج بھی جو میدان میں کھڑا ہے نا، خدا کی قسم اسے کوئی خوف نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے اس کو. نہ وہ امریکہ سے ڈرتا ہے، نہ وہ مغربی طاقتوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ اسرائیل سے ڈرتا ہے، نہ وہ ان کے پٹھوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ ان کے غلاموں سے ڈرتا ہے. جو میدان میں کھڑا ہے نا آدمی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ان کو کوئی خوف نہیں. اس لیے وہ جینا جانتے، انہیں معلوم ہے کہ عزت کی زندگی اور عزت کی موت کہتے کس کو. ڈر وہی رہا ہے جو میدان میں نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ جو آرام طلب ہے، جو زندگی ذہن سے میں کہاں پھنس گئے، مشکل نہ ہو جائے، مارا نہ جاؤں، پکڑا نہ جاؤں، وہی تو ڈر رہا ہے. ڈر کے جی رہا ہے، ہر روز مرتا ہے، دن میں نہ معلوم کتنی بار مرتا ہے. وہ نہیں ڈرتا. جو میدان میں کھڑا ہے وہ حزب اللہ کو کوئی خوف ہے، انصار اللہ کو کوئی خوف ہے، حشد الشعبی کو کوئی خوف ہے، حماس کو کوئی خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں ہے ان کو. ان کے بچوں کو بھی خوف نہیں ہے، نہیں ڈرتے، جینا جانتے. جو میدان میں کھڑا ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈرے گا. بس وہ فرعون کا معرکہ ذہن میں رکھیے. جناب موسیٰ نکلے ایک بھائی کے ساتھ، ایک کے ساتھ. وہ خوف کو آپ والا خوف نہ سمجھیے گا جناب موسیٰ کے خوف کو جو ہمارا آپ کا خوف ہوتا ہے. وہ خوف ہوتا ہے کہ احساس کہ میں کیا کروں گا اکیلا، مطلب یہ مجھے پکڑ لیں گے، ختم ہو جائے گی بات. لیکن پروردگار جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے.
آپ جائیے دیکھیے پھر ہم کیسے زمین ہموار کرتے ہیں. پہلے تو یہ نشانی دکھائی نا کہ تم جس کو روکنا چاہتے ہو تم اسے روک نہیں سکتے. اور پہلے سے بتا کہ دیکھیں 2 چیزوں میں پروردگار کی نشانیاں قرآن، بہت ساری باتیں لیکن 2 چیزیں یاد رکھیے قرآن مجید میں. ایک عذاب دینے سے پہلے اللہ ہوشیار کرتا ہے، قدرت ہوشیار کرتی ہے. ایسے نہیں آ جاتا عذاب کہ اچانک آ گیا. خدا نہ کرے ہم بیٹھے ہوئے کوئی بھونچال آ جائے، زلزلہ آ جائے، تو یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں اچانک آ گیا. یہ عذاب نہیں، یاد رکھیے گا. یہ وہی امتحانات، آزمائشیں، مصیبتیں، بلائیں کہہ لیجئے آپ ان کو، سختیاں کہہ لیجئے، بلا کہہ لیجئے، ٹھیک ہے کہہ لیجئے، عذاب نہیں. سنت الہی یہ ہے ہی نہیں کہ بغیر اطلاع دیے عذاب بھیج دے. مہلت دیتا ہے نا پروردگار کہ بھئی شاید کوئی سدھر جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مہلت ملتی. پورے قرآن میں سنت الہی ہے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ہے پہلے اس کو مہلت، اور کم سے کم 3 دن ورنہ 7 دن کی بھی مہلت ہے. اور نشانیاں بھی بتا دی جاتی تھی. پیغمبر نشانی بتا دیجئے ان کو، پہلے دن یہ ہوگا، دوسرے دن یہ ہوگا، تیسرے دن یہ ہوگا. بنی اسرائیل کو پہلے بتا دیجئے ان کو کیا کیا ہوگا. ان کے پہلے ٹڈیاں حملہ کریں گی، پھر مچھر حملہ کریں گے، پھر مکھیاں حملہ کریں گے، تمہارا کھانا خون ہو جائے گا، جو پکاؤ گے وہ خون ہو جائے گا. نشانی یہ ہے مشیت. عذاب سے پہلے کیا کرے گا؟ پروردگار عالم مہلت دیتا ہے کہ اگر کوئی ٹھیک ہونے والا ہے تو ٹھیک ہو جاؤ. انبیاء خبر دیتے تھے مگر لوگ اتنے گمراہ ہو چکے تھے، ہاں دیکھی جائے گی، جب ہوگی دیکھی جائے گی. یاد ہے نا کہ اس مہلت کا فائدہ صرف ایک قوم نے، قرآن کہتا ہے صرف ایک قوم نے اس مہلت کا فائدہ اٹھایا تھا بس. وہ کون سی قوم تھی؟ جناب یونس کی قوم. دیکھیے دیکھا نا، اس لیے مہلت دیتا ہے پروردگار کہ یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہیں مہلت نہیں دی تھی. مہلت دی، بتایا تھا تمہیں. تو بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے ظہور سے پہلے بتایا نہیں بتایا؟ منجمین نے بتایا نہیں بتایا؟ نجومی نے بتایا نہیں بتایا؟ فرعون کو بتا دیا تھا نا کہ آنے والا ہے، ہوشیار ہو جا. بغیر اطلاع کے تو نہیں آئے جناب موسیٰ، چھپ کے تو نہیں آئے، کہیں سے بتا دیا گیا تھا آئے گا، بنی اسرائیل میں آئے گا، اس خاندان کا ہوگا، لاوی کے خاندان کا ہوگا. گھر کا پتہ نہیں معلوم آج کس گھر میں ہے، کیونکہ لاوی کی اولاد تو لاکھوں میں ہو چکی تھی اس وقت. یہ نہیں معلوم، سب بتا دیا تھا نا اس کو، بغیر بتائے تو نہیں ہے جناب موسیٰ. تو نشانیاں پروردگار دکھاتا ہے کہ بتا کے ایسا ہوگا تمہارے ساتھ، ایسا ہوگا. اب کیا ہے یہ میں نے کیوں بتایا سارا؟ کہ پوری اس وقت مایوس ہو چکی تھی انسانیت، فرعون کے سامنے دم توڑ چکی تھی کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، اسے کون لڑے گا؟ پوری دنیا پہ اس کا قبضہ ہے. جہاں جس طرف نکل کے جاؤ فرعون کی حکومت ہے، پکڑ لے گا ہمیں، نہیں نکل سکتے. لہذا سجدہ اسی کو ہے. فرعون کو سجدہ کیا جاتا تھا کہ بھئی اس طاقت کو سجدہ کرو ورنہ بھوکے مر جاؤ گے اگر اس طاقت کے سامنے نہ جھکے. اسے وہ کہتے ہیں سپر پاور. میں سب سے بڑی طاقت، مجھ سے بڑی کوئی طاقت نہیں. بس اب اس لیے میں نے کہا نا کہ مجاہدین میدان میں کیوں ڈٹے ہوئے، کوئی خوف نہیں ان کو، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی طاقت یہ اعلان کرے نا کہ میں رب ہوں، میں سب سے بڑی طاقت، میری مرضی سے تم زندہ رہو گے، میری مرضی سے تم جیو گے، میری مرضی کا کھاؤ گے، میری مرضی کا پیو گے، میری مرضی سے چلے گی تمہاری حکومتیں، میری مرضی سے چلیں گے تمہارے سسٹم. جب کوئی طاقت یہ اعلان کرتی ہے تو بس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی موسیٰ ظاہر ہونے والا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہوتی ہے بات یقین کی، اور یہ یقین پیدا رکھنا ہوتا ہے انسان کو کہ میں رہوں یا نہ رہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ایسا ہوگا تو اطمینان رکھو، مشیت حرکت میں آ جائے گی. میں نے کل سورہ نور کی آیت کا حوالہ دیا تھا نا آپ کو کہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ، اطمینان رکھنا. یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. جس خوف کے عالم میں تم زندگی گزار رہے ہوگے میں اس خوف کو امن اور سکون سے بدل دوں گا. لہذا جن کا وعدہ ہے ڈٹے ہوئے ہیں نا میدان میں، یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اتنے بڑے دجالی نظام کے مقابلے میں جو پوری دنیا پہ قابض ہے، پوری دنیا پہ قابض ہے، بڑی بڑی طاقتیں جھجک رہی ہیں اس سے لڑتے ہوئے. بھائی نہیں لڑ سکتے اس سے، جھجک رہے، چائنا ہو یا رشیا ہو، جھجک رہے کہ نہیں لڑ سکتے ہم ان سے، نہیں لڑ سکتے، جھجک رہے ہیں، راستے تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جنگ ہو جائے گی، جب ہو جائے گی، جب دیکھی جائے گی، ان کو بھی میدان میں آنا ہی پڑے گا، ان کو بھی لڑنا پڑے گا، ان کو بھی سب کچھ کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال تو جھجک رہے ہیں نا.
لیکن کچھ ہے نا مومنین جو ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں کوئی جھجک ہے نہیں ہے، وہ ویسے ہی جواب دیتے ہیں مر جائے مر جائے، لیکن سر نہیں جھکانا. کیوں؟ اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کبھی تمہارے دوست. بس نقصان میں کون رہے گا؟ جو یہ کہتا نظر آئے گا کہ یہ پہاڑ بہت اونچا ہے، یہ میری جان بچا لے گا. سمجھئے؟ وہ چھوٹی چھوٹی پدی پدی حکومتیں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو شیخ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ سے دوستی کر لو، بچت اسی میں ہے، یہ ہمیں بچائے گا. یہ وہی ہے قرآن جو مثال دینا جناب نوح کے بیٹے. جناب نوح نے کہا آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں اس طوفان سے جو آ رہا ہے. کہا نہیں، یہ پہاڑ بہت اونچا ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ غرق ہو گیا نا. یہ مثالیں کیوں دی ہیں قرآن میں؟ تلک الامثال نضربھا للناس، یہ مثالیں لوگوں کے لیے دی گئی ہیں تاکہ سمجھو کہ کوئی بڑی طاقت نہیں سوائے اللہ کی. جب وہ حرکت میں آئے گی مشیت تو پھر کچھ بھی نہیں ٹھہرتا، کچھ بھی نہیں. اور اب ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ جو بھی چال چل رہے ہیں وہ الٹ رہی ہے. پوری دنیا کا پروپیگنڈے کا نظام ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں. کون سی آزادی ہے؟ تحریر آزادی کہاں ہو بھائی؟ کس دنیا میں ہو؟ کوئی آزاد و آزاد نہیں ہے. نہ آپ کے وہ پرائیویٹ چینل آزاد، نہ کو بولے ان کی گردن پکڑ کے وہیں مروڑ دیا جائے گا، سیدھے بیٹھو. ہاں جو بدتمیزیاں پھیلانی ہیں وہ پھیلاؤ، جو فحاشی پھیلانی ہے وہ پھیلاؤ، جیسے الٹے سیدھے ڈرامے بناؤ، بچیوں کو خراب کرنا کرو، جو کرنا کرو. ادھر نہیں آنا، اس طرف مت آنا، ہمارے خلاف مت جانا. سمجھ گئے؟ ایک محدود حد تک کوئی چھوٹی موٹی خبر ہو گئی. سمجھ رہے ہیں بات؟ ورنہ کیا اینکر اور کیا مالکان سب کی گت بنا دی جائے گی. وہ عالمی سامراج جب حرکت کرتا ہے نا، وہ عالمی سامراج کی بات کر رہا ہوں، تو اس طرح پوری دنیا کے سسٹم پہ انہوں نے قبضہ کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیے ان کے یقین کا جو اس کے ان طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، ان کے ایمان کا کیا حالت. ہم تو ذرا سی مشکل میں گھبرا جاتے ہیں نا، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، مولوی صاحب اب کیا ہوگا، مولانا صاحب اب کیا ہوگا، اللہ صاحب کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. دیکھیں نا ان کو، برسوں سے 100 سال سے لڑ رہے ہیں بھائی، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے. 1 صدی سے میدان میں ڈٹے ہوئے کھڑے لڑ رہے ہیں. یقین ہے نا کہ جانتے ہیں کہ یہ قوموں کی جو لڑائیاں ہیں، جد و جہد ہے، یہ 10-20 سال کی نہیں ہوتی بھائی، یہ صدیوں کی ہوتی ہیں. کبھی کبھی مثال دی تھی نا ہم نے کہ 14 صدیوں سے ہم ڈٹے ہوئے میدان میں. جو ڈٹے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، بھگوڑوں کی بات تھوڑی کر رہا، منافقوں کی بات تھوڑی کر رہا، موقع پرستوں کی بات تھوڑی کر رہا، ابن الوقت لوگوں کی بات تھوڑی کر رہا، ضمیر فروشوں کی، دین فروشوں کی، سب کیٹیگریز ہیں، ہر جگہ ہے، ہماری یہاں نہیں، سب جگہ ہے. سمجھ گیا؟ ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو ڈٹے ہوئے میدان میں. شہید اول سے لے کر آج تک جو ڈٹے ہوئے تو ڈٹے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے کوئی مصلحت نہیں ہے بھائی. وہ جانتے ہیں کہ آواز باقی رہے گی. اللہ کبھی بھی حق کی راہ میں جان دینے والوں کو مرنے نہیں دیتا. اللہ کا وعدہ ہے یہ، میرے کو مولوی کا وعدہ تھوڑی ہے. ایسی ہے نا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں جائے گا اسے مرنے نہیں دیتا. اور وہ تو اللہ ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے حسین، وہ مرنے دیتا ہے کسی کو؟ حسین کے نام پہ جو مرا آج تک زندہ ہے. مرا ہی نہیں نا، وہ تو یہ زندہ ہے نا. جب حسین کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، 14 صدیاں ہو گئیں، کوئی ایسا نہیں جو حسین کے نام پہ مارا گیا ہو، مظلومیت کے ساتھ مارا گیا. ان کی لاشیں جلا دی گئیں بھائی. شہید اول شہید ثانی کا جو اشرو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. شہید اول کی تو لاش جلا دی گئی تھی، اور بعض جگہ تو پتھروں سے باندھ کے سمندر میں غرق کر دینا. کہیں قبر ہے، نہ کہیں مزار ہے، نہ شہید اول کا نہ شہید ثانی کا، کچھ نہیں پتا، لیکن زندہ ہے نا. میں نے کہا نا کہ حسین، جب حسین کو یہ اختیار ہے کہ حسین کے راستے میں چلنے والا حسین، اس کو نہیں مرنے دیتا. آپ کے شہید سب زندہ ہے نہیں ہے؟ مجھے تو نام نہیں معلوم سب کے، لیکن آپ بتائیں سب کی مجالس ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ وہ بھائی لوگ اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، چہلو علم کے بعد ایک برسی کی، دوسری برسی کو خدا حافظ. لیکن شہدائے راہ حق، ان کو اللہ زندہ رکھتا ہے، ان کو کربلا زندہ رکھتی ہے، مرنے نہیں دیتا حسین. وہ پوری قوم کی میراث بن جاتے ہیں، ساری دنیا کی میراث بن جاتی ہے. یہ یقین ہوتا ہے ان مجاہدوں کو کہ موت نہیں ہے ہمارے پاس، موت ان سے ڈرتی ہے، یہ موت سے نہیں ڈرتے. آپ کوئی گھبراہٹ نہیں دیکھیں گے ان کے پاس، کوئی خوف نہیں دیکھیں گے ان کے ساتھ. جن مجاہدین کے میں نے نام لیے گروہوں کے، کوئی خوف نہیں ان کو، کوئی ڈر نہیں، گھبراہٹ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ موت ہے نا آخر
مر جائیں گے، موت تو آنی، بستر پہ بھی آ رہی ہے موت، بیمار ہو کے بھی آ رہی ہے، ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، ڈوب کے مر رہا ہے، ہر جگہ موت تو آنی ہے، موت سے کہاں تک بچو گے؟ لیکن وہ جانتا ہے کہ جو زندہ رہنے کا راز ہے وہ یہ راستہ ہے، وہ یہ والا راستہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس سمیٹتے ہیں بیان کو۔ وہ سسٹم اسی لیے کہلایا جاتا ہے فرعون، وقت کے فرعون، وقت کے فرعون، وقت کے فرعون، وہ یہ ہیں وقت کے فرعون۔ یزید ایک اور کیریکٹر لے لیجیے، یزید نے لوگوں کو خریدا کہ نہیں خریدا؟ بھائی کوفے میں جب ابن زیاد آیا تو لشکر پورا تھوڑی لے کر آیا تھا، لشکر تو بعد میں آیا ہے، اس کے ساتھ تو 50 آدمی آئے تھے۔ کتنے آئے تھے؟ 50 آدمی تھے اس کے، تو باقی اس نے کہاں سے بنائے تھے؟ یہیں سے بنائے تھے نا۔ مثال ہے کوفہ لیبارٹری ہے، لیبارٹری مجاہدوں کے لیے بھی اور منافقوں کے لیے بھی۔ تاریخ تشیع کے بڑے سے بڑے مجاہد بھی کوفے نے پیدا کیے ہیں اور منافق بھی کوفے نے پیدا کیے، ہے نا۔ اب بتائیے، آپ کو دیکھیے نا کہ مخبریاں کیسے ہوئی، جو 4000 سے لے کے 8000 تک شیعان علی زندانوں میں ڈالے گئے، اگر یہ کربلا پہنچ جاتے تو لڑائی کتنی بڑی ہوتی ہے نا۔ گرفتار ہوئے نا، بے وفائی تھوڑی کی ان لوگوں نے تھوڑی بے وفائی کی، جو قید میں وہ کائے کا بے وفا، اسے کیوں الزام دیتے ہو بھائی؟ بے وفا تو وہ تھے نا جو باہر تھے، وہ تو بیچارے قیدوں میں تھے، اور نکلتے ہی انہوں نے پھر قیام کیا تھا۔ توابین کا قیام ہے، پھر مختار کا قیام، وہ تو لڑتے رہے، آج تک لڑ رہے ہیں قیام کی حالت میں۔ کوفہ تو صدام کے خلاف بھی ابھی لڑا، 20,000 آدمی شہید ہوئے تھے ایک دن میں وہاں کوفے میں۔ تو آپ انصاف سے تو کام لیا کرو نا۔ بے شک وہاں پہ بے وفائی کی لوگوں نے، کن لوگوں نے بے وفائی کی؟ سنا، میں نے کہا نا بکے کہ نہیں بکے، انہی لوگوں نے مخبریاں کی، ورنہ 4000 گرفتار کیسے ہوتے؟ انہی لوگوں نے جو بکے تھے، دربار میں ابن زیاد کے ملازم بنے، نوکر بنے۔ وہاں سے وہ سب کوئی شیعہ تھوڑی تھے، کوفے والے تھے سارے، چند ادھر کے بھی ہوں گے، ادھر کے بھی اکثریت تھے، ساری کی ساری آبادی کوفے کی کوئی شیعہ تھی کیا؟ تاریخ تو پڑھ لیا کرو بھائیو، بتاتے رہتا ہوں لوگوں کو پورا کوفہ کب شیعہ تھا؟ کس نے کہا سارا کوفہ شیعہ تھا؟ کدھر سے شیعہ تھا؟ جناب زید کے بارے میں بھی جب میں نے اشرا پڑھا تو لوگوں سمجھیں کہ کہاں پہ ہو، بنی امیہ کی حکومت ہے، اور کہہ رہے ہو کوفے کے شیعوں نے زید کا ساتھ جو، تو کوفے میں شیعہ تھے کہاں؟ وہ بیچارے جو چند سو تھے، 513 شہید ہوئے جناب زید کے ساتھ، سب کے سب شیعہ تھے، شیعوں نے ساتھ تھوڑی چھوڑا تھا۔ جن لوگوں نے بیعت کی تھی نا بڑے بڑے اماموں نے، انہوں نے ساتھ چھوڑا تھا جناب زید کا، لیکن وہ رٹا پڑھا دیا گیا، جیسے ہمارے یہاں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے نا، جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ماشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ایسی وہ 1400 سال کی دھول گرد غبار جو ڈالا گیا کہ وہ شیعہ 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 پڑھ پڑھ کے ہمارے والے بھی شروع ہو گئے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، چھان پھٹک کی جاتی ہے، الگ الگ کرو، دودھ الگ، پانی الگ، ہر چیز کو الگ الگ، ملاوٹ کی عادت ہوگی، سب ملاوٹ کا مال چلاتے ہو، تاریخ میں بھی ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کوئی الگ الگ کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کیا تھا اس نے؟ یہیں سے لوگ اٹھائے تھے جن لوگوں نے مخبریاں کی، اور ان میں سے کچھ مخبر کربلا میں تھے۔ عبد الرحمن ابن اشعث، محمد ابن اشعث، معذرت، عبد الرحمن ابن اشعث تو بعد میں کریکٹر سامنے آیا۔ محمد ابن اشعث، وہ اشعث بن قیس منافق کا بیٹا، خط لکھنے والوں میں تھا۔ شیعہ کب تھا؟ چلیے ایک آسان سے آپ سے بالکل سمجھا دیں تاکہ کوئی ذرا برابر بھی آپ اشکال یا کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہ رہ جائے۔ اچھا مجھے بتائیے، مولا علی ظاہری طور پہ امارت سامنے آ گئی، ٹھیک ہے نا، خلافت جس کو کہتے ہیں، میں امیر، ٹھیک ہے، امیر بن گئے، بیعت ہو گئی، آدھے سے زیادہ عالم اسلام نے بیعت کر لی نا، شام کو چھوڑ دیجئے، چلیے کر لی نا بیعت، مدینہ، مکہ، بصرہ، یہ سب مولا کی بیعت میں آگے۔ اچھا تو یہ جتنے بھی مولا کی بیعت میں آئے، فرض کر لیجئے کہ اس وقت 70 لاکھ آبادی، 1.5 کروڑ آبادی عالم اسلام کی تھی، 80 لاکھ آبادی امام کی بیعت، یہ سب شیعہ تھے، سمجھ گئے نا بھائی؟ انہوں نے بیعت کر لی کہ بھائی خلیفہ بن گیا، ان کے ساتھ ہو گئے، چلو بھائی سارے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مدینے کے لوگ کب سارے شیعہ تھے بھائی، مکے کے لوگ کب سارے، یہ باریکیاں سمجھنے کی ہیں۔ وہ علی کا ساتھ چھوڑا شیعوں نے، فلاں فلاں، اور علی کا شیعوں نے کب ساتھ چھوڑا؟ وہ تو لڑتے رہے۔ یہ جو آبادی اکٹھی ہو کے آ گئی تھی، ہر جگہ بیعت ہو گئی، ہاں بھائی علی ہمارے خلیفہ ہو گئے، خلیفہ ہو گئے، خلیفہ ہو گئے، خلیفہ مان لیا، حالات خراب ہوئے، بھاگ گئے چھوڑ کے، دوسرے کے بعد چلے گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے وہی بات؟ سادہ سادہ سی بات بتا رہے ہیں آپ،
وہ بیعت ہوئی تھی نا مولا کی، بیعت سب نے کر لی بیعت. عبد الرحمن ابن ملجم نے نہیں کی تھی بیعت؟ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ خوارج نے بیعت کی تھی نہیں کی تھی؟ تو یہ شیعہ کب تھے بھائی؟ وہ پوری قوم آ گئی، انہیں سب آگے سارے. جب وقت پڑا بھاگ گئے. شیعوں نے کب ساتھ چھوڑا؟ می سمیت عمار چھوڑ کے گئے کیا؟ عمار یاسر چھوڑ کے گئے تھے کیا؟ ابو ایوب انصاری نے چھوڑا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری نے چھوڑا؟ کس نے چھوڑا؟ کسی نے نہیں چھوڑا جو شیعہ تھے. لیکن جو چھوڑ کے بھاگ گئے کہتے شیعہ چھوڑ کے بھاگ گئے. ارے بھائی وہ بیعت ہوئی تھی، سارے آگے انہوں نے بیعت کر لی، بعد میں بھاگ گئے. ورنہ پورا مدینے نے، اچھا پورے مدینے نے مولا کی بیعت کی کہ نہیں کی؟ کی تھی نا. بڑے بڑے نام ہیں، میں کیا یہاں سے لوں؟ وہ جو جمل میں سب آئے ہیں بڑے بڑے شخصیت، بیعت کی تھی نہیں کی تھی؟ وہ سارے شیعہ تھے. الزام لگانا آسان ہے، تاریخی طور پہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. یہ ناچیز تو کیونکہ طالب علم ہے، تاریخ کا ایک ایک چیز کو مجھے چھان پھٹک کر کے اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے لا کے رکھ سکوں باتوں کو، آپ کو معلوم ہو کہ نہیں شیعہ ایسا نہیں. جو شیعہ تھا اس نے کبھی کسی امام کا ساتھ نہیں چھوڑا، سارے ظلم جھیلے، ساری سختیاں جھیلی. خدا کی قسم علامہ مجلسی نے جو روایت لکھی، ایسی قیامت کی روایت ہے حیات القلوب میں جو علامہ مجلسی نے لکھی امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے. آج اپنے فضائل سن لو، آج شیعوں کے فضائل سنو مجھ سے. اماموں کی نظر میں تم ہو کیا؟ واقعی اگر شیعہ ہے تو ہے کیا؟ سنیں کیا. کسی نے سوال کیا مولا یہ جو حضرت عیسیٰ کے تھے حواری اور آپ کے چاہنے والے، ان کا منصب برابر ہے؟ ائمہ طاہرین کے شیعہ اور جناب عیسیٰ کے حواریوں کا منصب برابر ہے؟ معصوم نے کہا ہاں دونوں کا برابر ہے. بلکہ سنو، ہمارے شیعوں کا منصب زیادہ ہے، ہمارے شیعوں کا رتبہ زیادہ ہے. وہ حیران ہو، وہ کیسے؟ جب نے جناب عیسیٰ کے حواریوں سے آپ کے شیعہ زیادہ اچھے. دیکھو جب جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا جاؤ چلے جاؤ، پھیل جاؤ دنیا میں اور میرا یہ پیغام ہی لے کر جاؤ، وہ سب چلے گئے، کوئی رکا نہیں. یعنی اس بات پہ راضی ہو گئے تھے نا کہ جناب عیسیٰ کو مصلوب کر دیا جائے. وہ تو اللہ نے اٹھا لیا نا آسمان پہ، وہ الگ بات ہے، لیکن چلے گئے نا. جو حواری تھے وہ چلے گئے، جناب عیسیٰ نے کہا چلے جاؤ، چلے گئے. لیکن ہمارے چاہنے والے، اب میں پہلے بریکٹ کی بات کر دوں پھر امام کے جملے پڑھوں گا. بریکٹ میں پہلے آپ کو سمجھا دوں، شب عاشور حسین نے بھی کہا تھا نا چلے جاؤ، کہا تھا نا، چلے جاتے. قیامت کے دن ان پہ کوئی حجت نہیں تھی، یاد رکھیے. وہ بالکل آزاد تھے، وہ کہہ سکتے تھے کبھی امام نے ہم سے کہا چلے جاؤ، ہم چلے گئے. گئے حسین کو چھوڑ کر؟ ایک بھی نہیں گیا. کہ ہمارے چاہنے والے ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کو مار دیا جائے، ان کو جلا دیا جائے، ان کی بستیاں لوٹ لی جائے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، کوئی ان کے دلوں سے ہماری محبت نکال نہیں سکے گا. اور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کرخ کی بستی پوری جلائی گئی تھی شیعوں سمیت. یہ جو آج کاظمیہ ہے نا، کاظمین جس کو آپ کہتے ہیں، یہ قدیم زمانوں سے شیعوں کی آبادی، شیعوں کا مرکز رہا ہے. بیچ میں خالی ہو گیا تھا، جلا دیا گیا. اس زمانے میں اس کا نام تھا کرخ. دجلہ میں لاشوں کو بہا دیا گیا تھا، گھروں سمیت، عورتوں بیوی بچوں سمیت، شوہر مرد بچے بیوی سب جلا دیے گئے تھے. جبھی تو جناب شیخ ابو جعفر طوسی کو نکلنا پڑا تھا. ان کا کتاب خانہ، لاکھوں کتابیں، ہزاروں کتابیں ان کے، جتنے شیعوں کے کتاب خانے تھے سب جلا دیے گئے تھے. جبھی تو وہاں سے نکل کے وہ نجف آئے تھے نا، نجف آباد کیا تھا. وہ باب طوسی جو آپ دیکھتے ہیں نا، جو جاتے ہیں، پروردگار جو نہیں گیا سب کو زیارات نصیب ہو، ضرور جایا کرو اس مرد جری کی قبر پہ. شیخ ابو جعفر طوسی، دو طوسی ہیں، ایک کاظمین میں خواجہ نصیر الدین طوسی، ان کے بارے میں نے الگ پڑھا تھا. اور یہ دونوں نابغہ اپنے دور کے. اور شیخ ابو جعفر طوسی، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے نا عظمت کا کہ مولا کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا کیا نام ہے؟ باب. بس اس دروازے سے جب حرم سے باہر نکلیں گے تو سامنے الٹے آتے مسجد طوسی، مسجد طوسی. وہاں چلی جائیے، وہیں قبر ہے شیخ ابو جعفر طوسی کی. کہ جب یہ لوٹا گیا ہے بغداد کو، کرخ کی بستی جلائی گئی تھی، تو یہ شیخ یہاں آ گئے تھے، جگی ڈال کے رہتے تھے. غریبوں کے، فقیروں کے بچوں کو جمع کر کے پڑھانا شروع کیا تھا. حوض علمیہ کی بنیاد ڈالی تھی. مراجع کو گالیاں دینے والے بدبخت لوگ
تمہیں معلوم کیا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح خون جگر سے تشیع کا دفاع کیا، شیعت کی حفاظت کی۔ یہ مؤسس ہے حوض علمیہ کا شیخ ابو جعفر طوسی۔ رات کو شاگردوں کے ساتھ نکلتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، رات کی تاریکی میں لوگ تربوز کھا کے جو چھلکے پھینکتے تھے نا، یہ ان چھلکوں کو اپنے شاگردوں سمیت اٹھا کے لاتے تھے، ان کو دھو کے اس کو غذا بنا کے کبھی گرم کر کے کبھی پکا کے ایسے کھاتے۔ یہ جو آج ساری دنیا میں مرکز بنا ہے نا نجف اشرف، یہ اس ایک علی کے غلام کا کیا ہوا کام ہے، شیخ ابو جعفر طوسی کا، جس کو مولا نے یہ عزت دی کہ اپنے قدموں میں جگہ بھی دی، اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے مولا کے در کا ایک نام ان کے نام پہ ہے، باب طوسی۔ کیا وہ اپنے نام پہ رکھ کے گیا؟ اس نے اپنے نام پہ رکھا یہ دروازہ؟ اس نے تو نہیں رکھا نا۔ بعد میں آنے والوں کو احساس ہوا کہ یہ کیسا مرد جری تھا، سب لٹا کے آیا، دری بچھائی، تشیع کا دفاع کیا۔ دفاع نہیں کیا، پھیلا دیا پوری دنیا میں۔ یاد رکھیے 3 آدمیوں کے نام ہیں، 3 جنہوں نے تاریخ میں سب سے زیادہ شیعت پھیلائی ہے۔ گالیاں دینے سے پہلے تاریخ پڑھا کرو، یہی تو میں کہتا ہوں ان کو۔ بدبختوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ 3 آدمی، ان کا صدقہ ہے کروڑوں کی تعداد میں شیعہ دنیا میں۔ جانتے ہم نہیں تھے شیعہ۔ پہلا نام شیخ ابو جعفر طوسی کا ہے، اس نے تشیع کو جس طرح سے پھیلایا۔ دوسرا نام خواجہ نصیر الدین طوسی، اس زمانے میں لاکھوں شیعہ کیے، لاکھوں، جو اب کروڑوں بن گئے۔ تیسرا نام علامہ ہلی، جس نے پورے خراسان کو شیعہ کیا تھا اکیلے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے شیعوں میں دراڑیں ڈال دی، تم نے شیعوں میں گروہ بنا دیے، تم نے شیعوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، اور چودھری بن کے بیٹھے ہو، دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہو۔ ایک اس انتہا پہ بیٹھ گیا ٹھیکیدار بن کے، ایک اس انتہا پہ بیٹھ گیا ٹھیکیدار بن کے۔ یہ ہستیاں تھیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ تو اب میں کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ معصومین کی نظر میں کیا مقام ہے اپنے شیعہ کا؟ یک طرفہ محبت تھوڑی ہے عزیزو، جب تم اتنی محبت کرتے ہو تو پھر ان کی محبت، وہ جو جواب دیں گے وہ محبت کیسی ہوگی؟ یہ ہے وہ وعدہ ائمہ طاہرین کا ہم جیسے گناہگار غلاموں سے، آپ جیسوں سے، مومنوں سے وعدہ ہے کہ اطمینان رکھو، جس دن محشر کی گرمی سب کو تنگ کرے گی، تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ ہمارا ذکر تمہارے لیے ٹھنڈی چھاؤں بن جائے گا۔ وہ جو تم ہماری یاد مناتے تھے، ہمارا ذکر کرتے تھے، ہمارے علوم کو پھیلاتے تھے، وہ تمہارے لیے ٹھنڈی چھاؤں بن جائے گا۔ حشر کی گرمی تمہیں تنگ نہیں کرے گی، سب کو تنگ کرے گی۔ ان وعدوں پر یقین رکھو، یہ کسی مولوی کے وعدے نہیں ہیں، یہ اللہ، اس کے رسول اور ائمہ طاہرین کے وعدے ہیں۔ ائمہ طاہرین کے وہ وعدے جو مستند ہیں، جانتے ہیں سب۔ معصومین نے کہا ہم تمہاری ڈھال بنے، تم نے ہماری مدد کی۔ ایک روایت پڑھتا ہوں مسائل کے باب میں شروع، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد۔ اکثر پڑھتا ہوں مصائب کے باب میں، اور مصائب تو ویسے بھی تکرار ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ آیت اللہ حسین مظاہری کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، درس اخلاق، کل میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ہر بدھ کو وہاں پہ درس اخلاق سب سے بڑا اس زمانے میں آیت اللہ حسین مظاہری کا ہوتا تھا۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو یہ درس ہوتا تھا، تو اس میں ہم لوگ جاتے تو اس میں آپ مصائب کے میں ایک جملہ انہوں نے پڑھا تھا، اور یقین ہے وہ اتنا مقدس انسان ہے کہ غلط روایت، غلط جملے ادا ہو ہی نہیں سکتے، سب گواہی دیتے ہیں سارے علماء بھی اور وہاں کے لوگ بھی قوم کے۔ اتنا مقدس اور سچا انسان ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے نا، مر کے، اس کے عزیز رشتہ دار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب دم نکل رہا ہوتا ہے، جب دم نکل رہا ہوتا ہے تو مولا کا دیدار ہوتا ہے۔ اس پہ یقین رکھیے، مولا کا دیدار نزا کے عالم میں ہوتا ہے۔ جب انسان اٹھ، آپ سمجھتے ہیں دم نکل رہا ہے کہنے آخر، لیکن وہ اٹھنا چاہتا ہے اصل میں احترام میں مومن کہ میرا مولا آ رہا ہے میرے سامنے۔ اور دوسرا منظر وہ بتاتے ہیں کہ جب قبر میں سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس وقت اس کی گویائی بحال ہوتی ہے، وہ چلاتا ہے اپنے عزیزوں کو کہ مجھے اس تاریک کمرے میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ چلے جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر۔ کہتے ہیں اس وقت پھر وہ اللہ کا وعدہ پورا، کہتے ہیں نا کہ آپ یاد رکھیے گا، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں جو قبر کے سوال جواب کا منکر ہو۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے آپ نے کہ جو ان 4 چیزوں کا انکار کرے گا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ مسئلہ تو فی القبر،
قبر کا جو سوال جواب ہے اس کا جو انکار کرے گا معصوم فرماتے وہ ہمارا شیعہ نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اور بشارت بھی دی جو ہماری شفاعت کا انکار کرے گا وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ کبھی شفاعت کے منکر نہ ہونا, اہل بیت کی شفاعت کے منکر نہ بننا. اگر تم نے انکار کیا یا شک کیا ہماری شفاعت میں تو تم ہمارے شیعہ نہیں رہو گے, ہمارے شیعہ نہیں. تو وہ قبر میں جب آ جائیں گے سوال جواب کے نکیرین تو یہ اتنا دہشت زدہ ہوگا مومن کہ جواب آنے کے باوجود بھی اس کی آواز نہیں نکلے گی سینے سے. اتنا دہشت ناک منظر ہوگا جب منکر نکیر سوال جواب کرنے آئے. وہ تلقین بار بار پڑھاتے ہیں نا کہ ایک بار پڑھا دی پھر ہوتا ہے کہ جانے کے بعد بھی اکیلے بیٹھ جائے کوئی عزیز و سرحانے پھر ایک بار پڑھے تلقین کو پڑھے. تو وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کیا مسئلہ ہے. تو نہیں اس کی آواز نہیں. اور اسی لیے دائیں کروٹ لیٹاتے ہیں. میت کو کس کروٹ لیٹاتے ہیں؟ دائیں کروٹ موڑ کے لیٹاتے ہیں. تو اس طرف یعنی قبلہ رخ, اس کا روح, اس کا سینہ, اس کا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف. ایسے سرحانہ قبلے کی طرف. اس طرح سے ہوتا ہے کہ رخ اس کا قبلے کی طرف ہو جائے. اس وقت میں وہ دیکھے گا وہ جو دائیں طرف جس طرح وہ رخ کیے ہوئے وہ دروازہ بن گیا, بڑی سی کھڑکی بن گئی, دروازہ بن گیا اور اندر ایک باغ نظر آ رہا ہے. یہ آیت اللہ حسین مظاہری کی اپنے کانوں سے سنی ہوئی اس درس میں بیٹھی ہوئی بات بتا رہا ہوں. اس درس میں بیٹھا ہوا تھا, کسی اور سے میں نے نہیں سنا, اس لیے اطمینان سے پڑھتا ہوں. اللہ میرا جانتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. دروازہ بن جائے گا, ایک باغ, ایک حسین سوار آ رہا ہے اور قریب آنے کے بعد وہ اپنی سواری سے اترے گا, اس کے قریب آئے گا. یہ کچھ سمجھ رہا ہوگا, کچھ نہیں سمجھ رہا. سلام کرے گا, آنے والا مسکرا کے اسے دیکھے گا, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دے گا آنے والا. تو یہ پوچھے گا اپنا تعارف کرائیے, آنے والے آپ کون ہیں؟ تو مسکرا کے کہے گا میں وہی ہوں جس کا تو ذکر زندگی میں کرتا تھا, جس کے لیے تو آنسو بہاتا تھا. اب تجھے میری ضرورت ہے نا, میں آ گیا, جواب دے. سوال جواب پھر بھی ہوگا کہ جواب دے, میں کھڑا ہوں تیرے پاس. بس یہ 2-3 سوال کے جواب ہوں گے, فرشتے مسکرا کے واپس چلے جائیں گے کہ ہر سوال کا جواب مل گیا, حسین والا ہے. یعنی قبر میں جو شخصیت آئے گی وہ کون ہوگی؟ نزا کے وقت مولا عارفان, اور قبر میں جو آئے گا وہ کون ہوگا؟ جس کا لاشا کوئی دفنانے والا ہی نہیں ہے, کوئی دفنانے والا نہ تھا. بتائیے وہ 4 سال کی بچی کیسے اس منظر کو بھول جائے جب اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہو اور وہ دوڑ رہی ہو. قتل گاہ میں خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے, بچے بیویاں بکھر گئے ہیں اور یہ بچی دوڑ رہی ہے بس میدان میں اور چلا رہی ہے بابا بابا بابا. جب ایک لاشے سے آواز آئی تھی میری بچی میرے پاس آ جا. خدا کسی بچی کو اس کے باپ کو اس عالم میں نہ دکھائے جیسے سکینہ نے اپنے بابا حسین کو دیکھا تھا. اگر اس لاشے سے صدا بلند نہ ہوتی تو سکینہ کیسے پہچانتی میرا بابا ہے؟ کس طرح پامال ہوا تھا وہ لاشا, کس طرح کہ پامال کرنے والوں نے خود یہ جملے کہے تھے جو تاریخ میں مناقب میں محفوظ ہیں. جملے اس کے نام کے ساتھ, ملعون کے نام کے ساتھ محفوظ ہیں, جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسین کا لاشا پامال کیا تھا, جو یہ کہتا تھا کہ ہم نے ایک بار گھوڑے نہیں دوڑائے تھے لاش حسین پر, ہم نے اتنی بار گھوڑے دوڑائے تھے کہ حسین کا جسم زمین کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان میں گندم پیسی جاتی. اب مجھے بتائیے بچی کیسے پہچانے گی؟ لیکن جب اس لاشے سے آواز آئی اور بچی نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا, ہے کیا اس لاشے پر؟ سر پہلے ہی نہیں, زمین سے یکساں لاشا, زمین سے یکساں. میں نہیں کہہ رہا, ابھی زیارت ناہیہ اٹھا کے پڑھیے جو امام زمانہ سے منسوب ہے. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کا جوڑ جوڑ بند بند الگ ہو گیا تھا اور وہ خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے.
اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کی توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، خاص طور پہ ہمارے دوست سید حسن رضا نقوی سخت علیل ہیں، سب کو شامل کر لیں، اپنے بھی مریضوں کو شامل کر لیں۔ باری الہ بحق بیمار کربلا ان سب مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ خاص طور پہ اسرائیل کے نجس وجود سے اس روئے زمین کو پاک کر دے۔ اس کے سرپرست شیطان بزرگ امریکہ اور اس کے حواریوں کو شکست فاش سے دوچار کر۔ باری الہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ معبود ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے برادر عزیز نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما دے، تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کو اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کو بھی شامل کر کے اور تمام شہداء کو شامل کر کے 1 بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا، جب مجلس شروع ہوتی ہے تو کیونکہ افراد نہیں ہوتے اس لیے میں خود ضروری سمجھتا ہوں کہ مجالس کے سلسلے کی کل انشاءاللہ زندگی رہی تو آخری مجلس ہوگی نا، کل آخری مجلس ہوگی اور پرسوں میلاد 14 رمضان ہے نا، تو کراچی سے بھی مہمان شور آئیں گے، تو آپ سے درخواست ہے کہ میلاد میں اپنے احباب دوسروں کو بھی لے کر آئیے گا، کیونکہ جب شور آتے ہیں باہر سے تو وہ چاہتے ہیں کہ سامنے کوئی مجمع ان کے بیٹھا ہوا ہو، تو پرسوں جو میلاد ہوگا اس میں اور بھی کوشش کریں کہ احباب کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں، اور خاص طور سے جوانوں سے بھی کریں، کیونکہ جو شاعر آ رہے ہیں وہ مستند شاعر ہیں۔ میں تو جب ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے بلاتا ہوں تو وہ ایسے نہیں بلا لیتا، میں جانتا ہوں کہ شاعری کیا چیز ہے، تو مستند شعراء یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ، امید ہے آپ سب اس میں تعاون کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔